بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے دین کی فکر کے لیے اور اللہ کے نام کو پکارنے کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں موقع دیا. ورنہ دنیا میں اس وقت لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, دنیا کی ان چیزوں میں مصروف ہیں, دنیا کے معاملات میں مصروف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے نکال کر اللہ اپنے ذکر کے لیے اس گنہگار زبان سے اپنے پاک نام کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. انسان کا کوئی کمال نہیں, نہ کوئی بڑی بات ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. اور یہ ذکر کا عمل ایسا ہے, جب ذکر شروع ہوتا ہے تو کچھ الگ مخلوقات ہیں, الگ فرشتے ہیں, وہ جو ہے اعلان شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ ذکر شروع ہو گیا, فلاں جگہ ذکر شروع ہو گیا, آپ پہنچے. اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو فرشتے ہیں اس ذکر کے محفل میں شامل ہو جاتے ہیں. اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس ذکر کے محفل میں آیا ہے اس کی ہم مغفرت کا اعلان کریں گے, اور یہ توبہ کی محفل میں آیا ہے اور میری بات اور اللہ کے نبی کی بات کو پھیلانے کے لیے آیا ہے, تو اس کا جو ہے آپ نام لکھیں تاکہ دعا کے بعد ہم اس کی مغفرت کریں گے. تو کتنا بڑا عمل ہوا ذکر کا ہے جی, کتنا بڑا اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ رجسٹر لے کے نام لکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک جو ہے جمعے کی نماز میں فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور نام لکھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ مسجد میں آ گیا, فلاں فلاں بندہ مسجد میں آ گیا. اور اگر دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں چیزوں میں. اگر کوئی بندہ خطبے کے بعد آیا, امام صاحب نے خطبہ دے دیا اور خطبے کے بعد آیا, تو اس کا نام نہیں لکھا جاتا رجسٹرڈ کے اندر. جیسے ہی امام صاحب نے بیان شروع کیا, بات چیت شروع کی, اور اس دوران جو ہے اذان ہو گیا, اذان کے بعد تک جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ تو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ فلاں 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 شخص آیا. اور جیسے ہی خطبے کے لیے اللہ اکبر شروع کیا, رجسٹرڈ بند, کھاتہ بند ہو گیا. اب کیا ہے جی, اب کیا ہے, امیر صاحب گئے مسجد میں, خطبے کے بعد نہیں لکھا جائے گا. اس کا کیا نہیں لکھا جائے گا کہ انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی ہی نہیں, یہ مسجد میں جمعے کے دن شامل نہیں ہوا, کیونکہ رجسٹر تو بند ہو گیا, فرشتے نے لکھ لیا. لیکن یہاں کا عمل دوسرا ہے, ذکر کا عمل دوسرا ہے. تو جب ذکر کرتا ہے بندہ, کوئی ایک شخص گزر رہا ہے اور گزرتے گزرتے بولا کہ یار پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, جا کے دیکھے تو صحیح, ان کی باتیں سنے تو صحیح, اور جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی ارادہ نہیں ذکر کا, کوئی سوچ نہیں ذکر کا. فرشتے نے لکھا بھائی یہ لڑکا آیا ٹائم پاس کرنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, اس کو تو لکھنا ہے نا ہر چیز ہے جی. تو اسی طرح جو ہے ایک شخص کو خوشبو آئی کہ بھائی بریانی کی دیگیں آئی ہوئی نیچے بہت زبردست, ذکر کے بعد لنگر کا پروگرام ہے, ٹھیک ہے نا, ذکر کے بعد لنگر کا پروگرام ہے, چلو یار بیٹھتے تھے تھوڑی دیر کھانا کھا لیں گے, لنگر میں شامل ہو جائیں گے. تو فرشتے لکھتے ہیں یا اللہ یہ لنگر کے لیے آیا تھا, ذکر پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا, لکھ دیا اللہ نے, فرشتے نے. تو جب ذکر ہوتا ہے, فارغ ہوتے ہیں, مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. اب جمعے کی نماز میں کیا ہوا, رجسٹرڈ بند, نماز پڑھنے نہیں آیا خطبے تک. یہاں آخری دعا ہو رہی ہے تو فرشتے بتاتے یا اللہ فلاں بندہ آیا, فلاں بندہ آیا, فلاں بندہ آیا, اس سے یہ چیزیں کی, کام کیا, اس طرح بیٹھا دعا. یا اللہ یہ جو ہے اسے ٹائم پاس کرنے کے دیکھنے کے لیے آیا, اللہ نے بولا مغفرت کر دو اس کی. تب فرق ہے. دوسرا بولا کہ یا اللہ بریانی کھانے آیا تھا, مغفرت اس کی بھی کر دو. تو ذکر کتنا بڑا عمل ہے,
سمجھے اس چیز کی، چھوٹا عمل نہیں ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ انسان کی جو ہے نا روح جو ہے، انسان کی جسم چلتا کس سے؟ اگر آپ کو صحیح اپنے جسم کو طریقے سے رکھنا ہے اور آپ نے کام بھی کرنا ہے جی، سب چیزیں پراپر طریقے سے صحت مند زندگی گزارنی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہیلدی فوڈ کھانا پڑے گا، اچھی چیزیں کھانی پڑے گی، کھانا کھانا پڑے گا، تو پھر آپ کا جسم کام کرے گا۔ ایک انسان 2 دن کا بھوکا ہو تو بیچارہ گلاس نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کھانا کھائیں گے تو جسم کو توانائی ملے گی، جسم چلنا شروع ہوگا اور کام کرے گا۔ اسی طرح روح کی توانائی جو ہے، تو روح کا غذا اللہ کا نور ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا جو سکینہ اترتا ہے، نور اترتا ہے، وہ ہے۔ کیونکہ روح جو ہے نا انسان کو اللہ نے پھونکا ہے، وہ اللہ کا امر ہے، وہ دنیاوی کسی چیز سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، دنیاوی کسی چیز سے جو ہے آپ کو روح کا غذا نہیں آئے گا۔ روح کی غذا کو اگر آپ نے چاہیے تو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کا نور روح کو ملے گا، سکون، نماز پڑھے گا سکون، قرآن پڑھے گا سکون۔ تو اس کے بغیر جو ہے دل بے چین رہے گا۔ مجھے ایک انگریز نے کہا، کوئی باہر ملک میں تھا، مجھے کہا کہ یار آپ لوگ سوتے کیسے ہو، نیند کیسے آ جاتی ہے؟ میں نے بھائی ہم سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اس میں کیا ہے؟ بولا جب تک ہم نشہ نہیں کرتے ہمیں نیند نہیں آتی، بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، دل میں سکون نہیں آتا، راتوں کو ہم اٹھ جاتے ہیں بار بار۔ تو میں نے کہا بھائی ہم نماز پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، ہمیں بہترین نیند آ جاتی ہے، بم بھی پھٹتا پتہ نہیں چلتا ہم کو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اتنے سکون کیسا آپ کو ملتا ہے؟ تو کیوں روح سکون میں ہے، نماز پڑھ لی، اللہ کا ذکر کر لیا تو روح سکون میں ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کو چین نہیں ملے گا۔ اور جتنی دوائیاں بنی ہیں، میں آج کہتا ہوں کہ جتنی دوائیاں بنی ہیں نا نیند کے لیے، سکون کے لیے، سب انگریزوں کی ہیں، انہی کے لیے بنی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج اس کو مسلمان استعمال کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس چیز کو استعمال کر رہا ہے مسلمان کہ اللہ کو اس نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے حکموں کو توڑ رہا ہے، وہ اس نے اللہ کی طرف، یہ زبان ہے، یہ زبان اللہ نے کیوں بنائی؟ کہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ کا حمد، اللہ کا ذکر، اللہ کو پکارنے کے لیے۔ لیکن اس کو ہم نے کہاں لگا دیا؟ دنیاوی گالی گلوچ میں، ہاں جی، دنیاوی بدکاری میں۔ جسم اللہ نے دیا میری عبادت میں، ہاں جی، میری عبادت میں لگاؤ، تھکاؤ اپنے آپ کو میری عبادت کر کے۔ ہم نے اسے دنیا میں تھکایا، گناہوں میں تھکا دیا۔ اللہ نے آنکھیں دی، قرآن پڑھیں، اللہ کا نام پڑھیں، روشنی دی، بینائی دی، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی کتنی بڑی۔ کیا کرتے پورا دن؟ موبائلوں میں لگے رہتے بچے۔ کیسی سسٹم میں ہم آ گئے ہیں، کیسی چیزوں میں آ گئے ہیں، پوری رات موبائل میں گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب انسان گناہ کرے گا، گناہ در گناہ کرے گا اور اللہ کا حکم توڑے گا تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، کالا چھوٹا ڈاٹ۔ سگریٹ پیتے نا، سگریٹ پینے سے کڈنی کے اندر ایک ڈاٹ آ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، کالا، اور وہ کسی سرف سے دھلے گا نہیں، نہ کسی اور چیز سے، وہ دھلے گا کس چیز سے؟ آنسوؤں سے دھلے گا۔ جب انسان اٹھ کے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، جب جا کے یہ سیاہی دھلے گی، ورنہ یہ سیاہی نہیں دھلے گی۔ تو پھر انسان اس کا پرواہ ہی نہیں کرتا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، بدکاری کو بدکاری نہیں سمجھتا، بد نظری کو بد نظری نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، تو پھر دوسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے۔
پھر کیا ہوتا ہے؟ تیسرا ڈاٹ کرتے 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 ایسا ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب انسان کا دل سیاہ ہو گیا تو جس زمین سے انسان چلتا ہے نا وہ زمین بدوا دیتی ہے اس کو، بدبخت، شرم کر، تو اللہ کی اتنی نعمتیں کھا رہا ہے اور اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے. اللہ تو حکم دے سے میں غرق کر لوں. زمین کہتا ہے کہ اللہ تو حکم دے میں کھل کے اس کو اپنے اندر لے لوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شاید ابھی توبہ کرے گا. دل کیا ہو چکا ہے؟ سیاہ، کالا، چہرہ گورا، دل کالا، لباس سفید، دل کالا، باتیں اچھی، منافق کے دل میں، سامنے بھائی، پیچھ میں چھرا. ایسے ہی ہے. تو دل تو ہو گیا کالا. تب زمین جو ہے اس کو بدوائیں دیتی ہے. کیا بدوا دیتی ہے؟ کہ اللہ تجھے غرق کر دے. اللہ سے پہلے دعا مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی توبہ کرے گا میرا بندہ، شاید معافی مانگ لے. تو پھر جو ہے زمین اس کو بدوا دیتی ہے، اللہ تجھے غرق کرے، تو میرے اوپر چل رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے. ہوا جسم پہ لگتا ہے تو ہوا توبہ کرتی ہے کہ تو جیسے بدبخت کے جسم پہ میں کیوں لگ گئی، اللہ تجھے غرق کرے. زمین بدوا، آسمان کہتی میرے نیچے سے نکل جا. تو جب سب بدوائیں جمع ہو جاتی ہیں اور فرشتوں کی لعنت الگ. کیسے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھی، فرشتوں نے لعنت آتی کہ نہیں لعنت آتی؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، کیونکہ اس بدبخت کی گناہوں کی وجہ سے دوسرے مسلمان پریشان ہوں گے. اسے کہیں دوسری جگہ دفن کرو. امام مالک کہتے اسے قتل کر دو. امام حنیفہ کہتے اسے قید میں ڈال دو، اور جب تک توبہ نہیں کرے اس کو پنش کرو. توبہ کرے تو پھر نماز پڑھنا شروع کرے تو اس کو، وہ سب سے نرم درجہ تھا، وہ بھی قید تھا. تو سب فجر کی نماز نہیں پڑھی، فرشتوں کی لعنت ہوئی، بدوا دیا. ماں باپ کی نافرمانی کری، فرشتوں کی لعنت، بدوائیں. ظہر کی نہیں پڑھی، عشاء کی نہیں پڑھی، کسی کا دل دکھایا. تو جب اتنے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، دل تو ویسے سیاہ ہے، دل تو ویسے سیاہ ہے، توبہ کرنے کی توفیق تو ہے ہی نہیں. اور اتنی جب گناہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ دل میں مہر جباریت لگا دیتے ہیں، اسٹیمپ لگ جاتے ہیں، چل بھائی. پھر کیا آتا ہے اس کے اوپر؟ جب اللہ اپنی نظر کو ہٹا دے. اگر کوئی کہے، ایس پی صاحب کو کسی کو کہے علاقے کا میں تمہارے پیچھے بیٹھا ہوں، گھبراؤ نہیں، چلو، تو کتنا بڑا بدماش بنے گا ہے بھائی. آنے جانے والے کو تھپڑ مارے گا. جب ایس پی صاحب اس سے سر سے ہاتھ ہٹا دے، بھائی تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنا کام کرو. جن جن سے اس نے جھگڑے لیے وہ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے اس کو؟ ماموں چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. بولے آجا بھائی، اب تیرے دور تھا، اب ہمارا دور ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جب اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ جائے گی، اللہ اس کو اپنے نظر سے ہٹا دیں گے، تب پریشانی کے بادل اس پہ چھانا شروع ہو جائے گا. بیماری آنی شروع ہو جائے گی، آفت آنا شروع ہو جائے گا، پریشانی آنی شروع ہو جائے گی. پھر بندہ بولتا ہے یا اللہ تو میرا حال دیکھ. کیا کہتا ہے؟ کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. میں تیرا حال تو دیکھوں، تو نامہ اعمال تو دیکھ. تو نے کیا 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 ہے، کتنا میں نے تجھے مہلت دی، کتنی دفعہ موقع دیا. میرا کھاتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، پھر بھی تجھے میں نے کھانا دیا. میرا کھاتا تھا، میرے سانس لیتا تھا، میرے خلاف باتیں کرتا تھا، پھر بھی میں نے سانس پہ سانس دی.
میرے دین کے خلاف تو چلتا تھا، پھر بھی میں نے تیرے پیروں میں طاقت دی کہ تو ابھی توبہ کرے گا، ابھی اپنے دل کی سیاہی کو دور کرے گا، لیکن تو نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اپنے بدماشی تو کرتا رہا۔ اب جو ہے تیرا اس کا حال یہی ہے، جو بوگے وہ، ہاں جی، جو زمین میں بیج ڈالیں گے وہی نکلے گا۔ تو دل ایک زمین ہے، دل جو ہے ایک زمین کی طرح ہے، اس میں نفرت کے بیج ڈالیں گے تو پھل نفرت کا اگے گا، بغض کے بیج ڈالیں گے بغض کا بیج اگے گا۔ کیا وجہ ہے جو بھائی ایک ساتھ گلے لگ کے سونے والے، ایک بستر میں سونے والے، غریب لوگوں تو ایسے ہی ہوتا، اب تو بڑے امیر لوگوں کا تو الگ الگ پلنگ ہوتا ہے، ورنہ ہمارے دور میں ایک بھائی ہم سوتے تھے لائن سے، اور ایک دوسرے گلے لگ کے سوتے تھے، شادی ہوتے بدل جاتے، اس بھائی کا شکل نہیں دیکھتا، نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں بونا شروع کر دیا، اور ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے، ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے نا۔ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کے بھائی نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اور دل میں ہم نے بیج کو بونا شروع کر دیا، تو پھل کیا نکلے گا؟ نفرت کا پھل نکلے گا، بغض کا پھل نکلے گا۔ ایک انسان دوسرے کے لیے شفیق ہے، گھر کے لیے شفیق نہیں ہے، تو لعنت ہے اس کی زندگی پہ۔ ایک انسان دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اور جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہے کچھ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو معاملات کی خرابی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ادھر سے پکڑے گا۔ ایک شخص تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، بہت ذکر کرتا تھا، عبادت، نماز، ذکر، مر گیا۔ اللہ نے بولا پکڑو جہنم میں ڈالو۔ بولا یا اللہ، پوری پوری رات تیرا ذکر کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، کیوں جہنم میں ڈالنا ہے؟ بات سمجھ بھی نہیں آئی۔ اللہ نے کہا میں نے اس کو ذمہ داری دی تھی اپنے گھر والوں کو کفالت کرے، اپنے گھر والوں کی کفالت کرے، میری عبادت کرے، لیکن اس نے صرف عبادت کی، کفالت نہیں کی۔ اس کے بچے بھوکے مر رہے تھے، یہاں وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، اٹھا کے کیا کیا؟ جہنم میں ڈالو۔ تو معاملات کی خرابی، انسان دنیا میں اچھا ہو جائے، معاملات کو خراب کرے تو بھی پھنسے گا۔ یعنی کہ آپ نے اچھا بننا ہے تو چاروں طرف سے اس دل کی گندگی کو دل سے نکالنا ہے، ہاں جی، اس دل کو آپ نے اچھی چیزیں بونی ہے، غلط چیزیں نہیں بونی، اور کوئی وسوسہ، غلط کسی کے لیے بغض، نفرت نہیں بونا ہے۔ جب اس دل کو پاک رکھیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ دوسری ایک بات یہ ہے، ضروری بات تھی، چلو اللہ ہدایت دے، تو یہ جو چیزیں ہیں آپ نے خیال کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور جب گناہ ہو فوراً توبہ کرنا ہے، آنسوؤں سے اس کو دھونا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستہ بتائیں گے۔ اور دنیا اتنی سی ہے، کتنی سی دنیا ہے بھائی، ہم تو ابھی سن رہے نوجوان کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، دنیا اتنی سی ہے، زندگی اتنی سی ہے، شیطان ربڑ کی طرح کھینچتا ہے، بولا اتنا بڑا، ابھی تو جوان ہے، بوڑھا ہوگا، بچے ہوں گے، اس کے بچے ہوں گے، بھائی تجھے پتہ ہے اتنی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن دکھاتا بہت کچھ ہے، پلاننگ لاکھوں کروڑوں کے کرتے ہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو جو وقت ملے اسے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور معاملات صحیح کریں، دل کی سیاہی کو دور کریں۔ تو اسی کے لیے کوشش ہے، یہ جو ضرب لگتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے ضرب کی برکت سے دل کی سیاہی کو دور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، قربت اور جو ہے یہ سب چیزیں اترتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کی کوشش ہے، اور جو ہے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمیں تیرا بندہ بنا دے، جس نیت سے تو نے دنیا میں بھیجا وہ کام کرنے والا بنا دے۔